बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और 2 दिन से काफ़ी लोग मुझसे आप समझें कि फोर्स कर रहे हैं कि मैं जो बजट आया है इसके ऊपर ज़रूर बात करूं, और मैं अवॉइड कर रहा था। और मुझे 1-2 चैनल्स ने भी कॉलें की कि जी आएँ जी, बजट प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे, उसमें आप बैठें। तो मैं उसको भी अवॉइड कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं बजट की ज़रा तफसीलात पढ़ लूँ पहले, और फिर मैं देख लूँ उसमें क्या क्या है, और तब मैं सही मानों में उसके ऊपर राय दे सकता हूँ। मैं आपको इन नटशल बता देता हूँ कि ये जो बजट आया है, ये बेसिकली पाकिस्तानी कौम के मुंह पे एक थप्पड़ मारा गया, और पाकिस्तानी कौम को बताया गया है कि ये हम जानवरों की कौम है, कुत्ते बिल्लों की, भेड़ बकरियों की, ढोर डंगरों के हम मुतरादिफ हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तानी कौम में बताया गया है हमें इस बजट में कि जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा। हमें ये बताया गया है कि हम सिर्फ गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं, और अपनों की, किसी गैर की नहीं। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि हमें इसी बात पे खुश रहना चाहिए कि हमें यहाँ पे जिंदा रहने का मौका मिला है, हमें यहाँ पे सांस लेने का मौका मिला है, और सांसों के ऊपर भी टैक्स लगना है, वो लगा नहीं है। ये कितनी बड़ी मेहरबानी है इस बजट में। हमें इस बजट में बताया गया है कि गुर्बत का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, और बेबसी, मुफलिसी और लाचारी जो है उसको किस तरह खातिर खा नहीं लाया जाता। और हमें ये बताया जाता है कि जिनके पास अरबों डॉलर हैं उनका कैसे बचाव किया जाता है, और उनको कैसे संभाल के रखा जाता है, क्योंकि उनसे हमारे अपने जेबें भरनी होती हैं, हमारे अपने अकाउंट्स भरने होते हैं, हमारे 100 किस्म की रिश्वतें जो हमने उनसे लेनी होती हैं। अब आपको, अगर आप हुकूमत के हक में हैं तो आपको मेरी बातों से बड़ा इख्तलाफ होगा, लेकिन कता नज़र इसके कि आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, आपका ताल्लुक किस तबके से है, आप ज़रा 2-3 बातें समझ लें इस बजट के बारे में। बजट को अगर आप देखते हैं, इसको इन अ नटशल अगर आप देखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के कानून में या पाकिस्तान के आइन में एक ऐसी चीज़ है जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह कर दिया है। आज ये बात मैं खुल कर कह रहा हूँ, बरमला कह रहा हूँ, और बगैर किसी खौफ व खतर के कह रहा हूँ। मुझे पता है इस पर कितनी अपोजिशन होनी है, लेकिन 18वीं तरमीम ने इस मुल्क का कबाड़ा कर दिया। और अब आप कहेंगे कि 18वीं तरमीम का इस बजट से क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। 18वीं तरमीम ने इस मुल्क को, इसकी इकाई को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया, और 18वीं तरमीम जो है उसने हमारे करप्ट और गासिब लोगों को, हुक्मरानों को मज़ीद ताकतवर कर दिया, मज़ीद अमीर कर दिया, और आवाम जो है वो दूं बदूं हो गई है। 18वीं तरमीम जो है, इसकी वजह से सूबे जो हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं, और वफाक जो है वो अपना मज़ीद गरीब तर होता जा रहा है। वफाक का काम रह गया है लोगों से पैसे मांगना, उधार लेना, मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ाना, सूबों को दे देना, और सूबों की जितनी टैक्स कलेक्शन है वो सूबे से अपने पास ही रखते हैं, चाहे वो 200 बिलियन हो, चाहे वो 300 बिलियन हो, चाहे वो 500 बिलियन हो, और सूबे अपने अपने वसाइल के ऊपर नाग बन के बैठे हुए कि ये हमारे सूबे से निकल रही है जी गैस, हमारे सूबे से पेट्रोल आ रहा है, हमारे सूबे से ट्रांसपोर्ट लाइन आ रही है, हमको इसका इतना हमें दो, इतना दो। ये नहीं पता कि वो बनाया किसने है। बनाया तो वफाक ने था। इन सूबों ने क्या बना के दिया आपको? कह रहे नहीं हुए, ये तो बेकार की बातें हैं। लेकिन बजट के मुतल्लिक बात करने से पहले आपको मैं 2 बातें बता दूँ कि कोई भी मुल्क अगर उसने चलना है, सही चलना है, तो उसके लिए 2 बड़ी मेन चीज़ें होती हैं। एक ये कि उसकी आमदनी के ज़राए क्या हैं, और एक ये कि उसका खर्चा क्या है। हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि हमारी आमदनी जो है वो बहैसियत एक मुल्क की, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अफराद की बात नहीं कर रहा, वो ना होने के बराबर है, वो ख़त्म होती जा रही है। हम इस आमदनी के एक बेशतर हिस्सा जो है वो भी भीख के ऊपर हम गुजारा कर रहे हैं, कशकोल लेकर। वो चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हम भीख मांगें कि वो अपने रिश्तेदारों के नाम पे जो पैसे भेजते हैं, या वो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के अंदर, उसके ऊपर हमारा इन्हिसार है, या हमारा इन्हिसार है कि हमारी किसी तरह हम जो एक्सपोर्ट्स कर लेते हैं उसके ऊपर इन्हिसार है, या फिर हम जो लोगों से इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, जो गालिबन पाकिस्तान में है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी भी जगह पे इस लेवल की टैक्सेशन है। आप अगर सिर्फ चाय की एक प्याली पीते हैं तो आप वो जिस प्याली में चाय पी रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स दिया हुआ है, दूध के ऊपर भी टैक्स है, चाय की पत्ती के ऊपर भी टैक्स है, जिस गैस या तेल में आप उसको गर्म कर रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स है, जिस चूल्हे पे आप उसको बना रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स है। तो इनफरादी तौर पे अगर आप देखें तो हम अपनी हर चीज़ के ऊपर
ہم کولیٹرل ٹیکس دے رہے ہیں اور ملٹیپل ٹیکس دے رہے ہیں، اور ہماری آمدنی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے اوپر ترہ امتیاز کیا ہے کہ ہماری شاہ خرچیاں جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے یا حکومت نے یا کابینہ نے یا وزیر خزانہ نے بجٹ سپیچ میں آ کے یہ اناؤنس کر دیا کہ انہوں نے 70 بلین اراکین پارلیمنٹ کو دینا ہے۔ وہ کس لیے دینا ہے؟ وہ دماد ہیں اس ملک کے، ہم مخیر ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، ہم نے ان کو دینا ہے 70 بلین کہ وہ اپنی مرضی سے جا کے خرچ کریں۔ کہنے کو تو وہ علاقے میں ترقیاتی کاموں پہ خرچ کرنا ہے، لیکن وہ ترقی صرف ان کے گھر والوں کی ہوتی ہے، ان کے اہل و عیال کی ہوتی ہے، عوام کی تو ہوتی نہیں ہے، گلی محلوں کی تو ہوتی نہیں ہے۔ سکولز بڑھ نہیں رہے ہیں، ہمارے ہسپتال بہتر نہیں ہو رہے ہیں، ہماری بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو صوبہ جو شہر پورا بجلی کا بل ادا کرتا ہے، جیسے کہ لاہور شہر ہے، وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 8 گھنٹے ہوتی ہے، بے شرمی سے ہوتی ہے، اور جو اپنے بل نہیں دیتے، جو بجلی میں چوری کرتے ہیں، وہاں پہ 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے حکمران ڈرتے ہیں ان سے، ان کو لگتا ہے یہ ہمیں ماریں گے، آ کے کٹیں گے ہم پہ، پٹ پٹی پہ ہماری آئے گی آ کے۔ تو بجلی چوروں کو ہم نے تحفظ دیا۔ اب دیکھیں، آپ کو نیٹ میٹرنگ بند کرنے کی بات ہو گئی، آپ کے سولر کو ڈسکریج کر رہے ہیں بیسیکلی۔ وہ پینلز تو اس لیے سستے ہوئے کہ چائنا کی وہ سیل جو تھی وہ کچھ یورپ میں اور کچھ انڈیا میں جو پینلز کی سیل ہو رہی تھی وہ لاسٹ منٹ پہ ان کی سیل رک گئی۔ اب وہ ان کے لاکھوں پینل جو ہیں پاکستان میں آ کے ڈمپ ہو گئے، تو وہ پینلز کے اوپر تو آپ کو انہوں نے ریلیکسیشن دے دی، لیکن ہائیبرڈ بیٹریز کے اوپر نہیں دی، انورٹرز کے اوپر نہیں دی، جو اصل کاسٹ ہوتی ہے کسی بھی سولر پاور جنریشن کے لیے۔ اور آپ کو نیٹ میٹرنگ کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ 22 آپ کے آئی پی پیز ہیں، یعنی آپ کو بجلی فراہم کرنے والے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جن سے ہم نے ایسی ڈیلز ماری ہوئی ہیں کہ وہ کوئی نشے کی حالت میں تو شاید مار لے، ویسے کوئی سمجھدار آدمی نہیں مار سکتا، وہ کر سکتا ڈیل۔ اب اگر ہم پاکستان میں جس طرح سے رجحان پڑا اور سولر پینلز کا اور گھر گھر سولر کروانے کا، فیکٹریز کو سولر پہ کروانے کا، تو آئی پی پیز کو ڈر پڑ گیا۔ آئی پی پیز کو ڈر پڑ گیا کہ اس طرح تو اگلے 2 سال میں آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ سولر پہ چلا جائے گا، تو ہماری بجلی کون کنزیوم کرے گا؟ حکومت کو ابھی بھی شارٹیج ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار میگا واٹ کی، 8000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے، لیکن وہ لوگوں کو ڈسکریج کر رہی ہے کہ آپ نے نیٹ میٹرنگ نہیں کرنا۔ وہ لوگوں کو یہی انکریج کرے گی کہ آپ حکومت سے ہی بجلی لیں، آئی پی پی سے بجلی لیں، اور آپ لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کریں، اور آپ وہ جو 2 نمبر بل ہیں ہمارے آپ یہ دیکھیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آ کے کہا کہ 83 کروڑ یونٹ چوری ہوتے ہیں۔ اب یہ تقریباً مہینہ پہلے انہوں نے یہ بات کی۔ 83 کروڑ یونٹ چوری ہونے پہ وزیر داخلہ نے ایک آدمی کو گرفتار نہیں کیا، کسی ایک کے اوپر کیس نہیں بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ وزیر داخلہ کے ارد گرد کے لوگ چوری کر رہے ہیں، ان کے جاننے والے چوری کر رہے ہیں، جو ان کو لانے والے ہیں وہ لوگ چوری کر رہے ہیں، جن کے وہ مرہون منت ہیں وہ چوری کر رہے ہیں، ورنہ تو ابھی تک ہتھکڑیاں لگا دیتے۔ ان کو تو ایف آئی اے کو فعال کرنے میں کسی سے پوچھنا نہیں ہے، ان کو تو ایجنسیز کو فعال کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، ان کو تو پولیس کو فعال کرنے کے لیے، اکوپ کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ وزیر داخلہ ہیں، وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور خود ان کی اپنی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن نہیں ہوا۔ آپ کو اس لیے نیٹ میٹرنگ ڈسکریج ہو رہی ہے کہ کہیں پہ آئی پی پی پاور جنریٹ کرنے والے جو ہیں، جو نون لیگ کے فنڈ دیتے ہیں، جو ان کی جیبیں گرم کرتے ہیں، کہیں وہ ناراض ہو کے نہ بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھ ان کے فنڈ سے نہ روک لیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی آرائش اور تزئین کے لیے 30% بجٹ میں، یعنی کروڑ روپیہ اضافہ کر دیا گیا۔ ان کے جو بجٹس ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، ان کی جو ایکسپینشنز ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں، ان کے اللہ تعالی جو ہیں وہ ان کا کوئی روکنے والا نہیں، ان کا کوئی ٹوکنے والا نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے خرچے، ان کی آسائشیں کم نہیں ہوتی۔ میں اگر آج پتہ کروں کہ کتنے ہمارے وزراء ہیں اور کتنے ہمارے وفاق سیکٹریز ہیں، وفاق کے بھی اور صوبوں کے بھی، جنہوں نے بزنس کلاس کے اوپر سرکاری خرچے پہ سفر کیا، تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ جو ملک اپنے سب سے بڑی امپورٹ اس کی جو ہے وہ ہے تیل، یعنی پیٹرول، وہ ہماری سب سے بڑی امپورٹ ہے، ہم اس کو لاکھوں گاڑیوں کو ہم مفت پڑواتے ہیں، 400 لیٹر سے لے کے 1000 لیٹر تک ہم مفت وہ تیل پڑواتے ہیں ہر مہینے، اربوں روپے کا۔
جو بجلی ہماری ایندھن سے بنتی ہے جو اتنی مہنگی ہے، جس کی اتنی شارٹیج ہے، وہ ہم لاکھوں یونٹ لوگوں کو فری میں دے رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو ہم فری میں دے رہے ہیں، گیس ہم فری میں دے رہے ہیں، ٹیکسز ہم ان سے، روڈ کے ٹیکسز نہیں ہم ان سے وصول کر رہے ہیں، ان کو نہ موٹر وے پہ ٹیکس دینا ہے، نہ کسی اور ٹول کے اوپر ٹیکس دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں گھٹیا قوم ہے اور ہمیں عادت ہے اپنوں کے اوپر ہی ظلم کرنے کی، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ظلم سہ کے اپنے اوپر میمز بنا بنا کے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اوپر یہ اگر میں نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا کہ جی نان فائلر جو ہے اب اس کا کفن بھی نہیں ہوگا، بغیر کفن کے دفنایا جائے گا یا غسل نہیں ہوگا، تو اس پہ ہم ہنس لیتے ہیں سارے۔ بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب نان فائلر کو آپ تب بھی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ گاڑی خریدے یا پلاٹ خریدے، تو بیسیکلی جو آپ کے آمدنی والے لوگ ہیں، جن کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، جو آپ کے فنڈ دینے والے ہیں، جو آپ کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو آپ کی وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے تو آپ کاروبار بند ہو جائیں گے اگر صرف فائلرز نہ لینے ہوں گے تو آپ نے یہ رکھ دیا کہ جی نان فائلر جو ہے نہیں جی وہ 5 لاکھ روپیہ دے گا پلاٹ لیتے ہوئے، ٹھیک ہے، ساری عمر وہ ٹیکس نہیں دے رہا، اینڈ میں آ کے ایک پلاٹ لینے کے لیے 5 لاکھ روپیہ دے دیا، کون سا گھاٹے کا سودا ہے؟ اور اسی طرح ہماری حکومت ہے، اس کے خرچے ہی نہیں کم ہوتے۔ آپ ان کے مینیوز دیکھ لیں، آپ ان کی عیاشیاں دیکھ لیں، خود وزیر اعظم ہوں یا کوئی اور ہو مین لوگ ان کے، وہ گلف سٹریم جہاز میں صرف سفر کرتے ہیں، جس کی ٹریولنگ میں 1 گھنٹے کا 14,000 سے 15,000 ڈالر اس کا خرچ ہو رہا ہے۔ جو اس کی ڈپریسیشن ہے وہ الگ ہے، جو اس کا انجن سائیکلز ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن اگر یہ یہاں سے کسی اور ملک فرض کریں 8 گھنٹے کا ٹریول کر کے جا رہے ہیں تو 1.5 لاکھ ڈالر تک خرچہ ہو رہا ہے اس کا، صرف پیٹرول کا نہیں، پھر ایئر آپ وہ جو یوز کرتے ہیں، آپ جو باؤنڈریز کے اوپر سے گزرتے ہیں، آپ مختلف ممالک کو ٹیکسز دیتے ہیں، اس کے وہ دے رہے ہیں، جانے اور آنے کا اتنا، وہاں پہ جہاز کھڑا ہونے کا اتنا۔ یہ PIA میں نہیں جا سکتے، یہ کسی اور ایئر لائن پہ ایک کمرشل ٹکٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ہماری عزت میں فرق پڑتا ہے۔ ویسے ٹائم بچانے کی بات ہو رہی ہے تو چائنا گئے تھے وزیر اعظم پورے اتنے لمبے چوڑے انٹوراج کے ساتھ۔ چائنا 1 دن کا سرکاری وزٹ تھا، 5 دن وزیر اعظم نے وہاں جو جھک مارا اور ان کی ساری ٹیم نے وہاں پہ جو جھک مارا، اس کا ہی جواب دے دیں ہمیں کہ وہ کس کے کھاتے میں کیا۔ تو باٹم لائن یہ ہے خواتین و حضرات، ناظرین، میں آپ کو باٹم لائن بتاتا ہوں کہ جو قومیں مرنا چاہتی ہیں ان کو مرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جن قوموں پہ ظلم بہت زیادہ ہو جائے، پھر حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چلے گی۔ اور مارک ٹوین نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا جب تم اپنا آئین دیکھو اور تم دیکھو ایسے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ جو کس کس کو بچا رہے ہیں، تو پھر تمہیں پتا چلے گا تمہارے ملک کو کون کون کھا رہا ہے۔ سوچے گا اس بات پہ۔ بجٹ 2024 سب کو مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔